کیا مرد لیڈیز ٹیلر بن سکتا ہے؟ شاداب صاحب کلکتہ سے۔ اگر مرد لیڈیز ٹیلر بننا چاہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، لیڈیز ٹیلر بننا جائز تو ہے، لیکن مردوں کو مردوں والے کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ مردوں کے ٹیلر بنیں نا۔ اب آپ لیڈیز ٹیلر بن جائیں گے تو دن رات خواتین آتی ہیں، پھر ان کا ناپ لینا اور پھر ان کے کپڑے دیکھنا، وہ جو ہے ان کو بار بار ان سے بلا وجہ ان سے بات چیت کرنا، اور پھر ایک ویسے بھی ایک مرد کی حیا کے خلاف ہے کہ وہ لڑکیوں کے کپڑے بیٹھ کے سی رہا ہو۔ جائز ہے، میں اگر کوئی ٹیلر لیڈیز ٹیلر ہے اس کو میں برا بلا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ یہ سوٹ نہیں کرتا مردوں پہ یہ کام۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ لیڈیز ٹیلر بنے، وہ خواتین کے کپڑے سیئیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے لیے کپڑے سیئیں، خواتین والے کام خواتین کے حوالے کر دیں۔ یہ ویسے بھی ایک مروت کے خلاف ہے۔ مروت کہتے ہیں ایک مردانگی، اور مرد کے جو ہے نا اس تھوڑی سی غیرت کے بھی ایک خلاف معلوم ہوتی ہے یہ چیز، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حلال و حرام کی بات نہیں ہے، بات ہے غیرت کی اور مروت کی اور عزت کی۔ تو اس لیے مردوں کو مردوں والے کام کرنے چاہیے، جو خواتین کے کپڑے ہیں وہ لیڈیز ٹیلر کے حوالے کر دینے چاہیے۔ خواتین کو ٹیلر بننا چاہیے جو خواتین کے کپڑے سیئیں، تو یہ کام انہی پہ سوٹ کرتا ہے زیادہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پہلے زمانے میں دائی ہوا کرتی تھی نا، خواتین دائیوں کے پاس جاتی تھیں جو بچے کی ولادت کے وقت، تو دائی جو تھی وہ یعنی حاملہ عورتوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ولادت کے عمل میں ان کے ساتھ شریک ہوتی تھی تاکہ عورت کو تکلیف کم سے کم ہو اور یہ عمل آرام سے ہو جائے۔ اب یہ کام اگر مرد شروع کر دیں تو ظاہر ہے حیا کے خلاف ہے، تو جب عورتیں بن سکتی ہیں تو مرد کیوں بنے بھائی؟ اس طرح گائنی کے ڈاکٹرز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی مردوں کو چاہیے کہ وہ گائنی کے ڈاکٹر نہ بنیں، وہ خواتین کا شعبہ ہے، انہی کو رہنے دیں۔ یہ مرد کو چاہیے کہ وہ دوسری طرف جائے، لیکن جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، بات غیرت اور حمیت کی ہے۔ کیا عورت کمر سے نیچے بال رکھ سکتی ہے؟ کمر سے نیچے بال رکھنے کا کیا حکم ہے؟ میرے بال لمبے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کمر سے نیچے بال نہیں رکھنے چاہیے۔ افشین صاحب انڈیا سے۔ بالکل رکھ سکتی ہے عورت کے تو بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے، تو جتنے لمبے بال ہوں اتنا اچھا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کمر سے بھی زیادہ چھوٹے بال کرا لینا، آدھی کمر سے بھی زیادہ، یہ ناپسندیدہ ہے عورت کے لیے۔ تو لمبے بال عورت جتنا بھی رکھے وہ شریعت کی روشنی میں اچھا عمل ہے۔ ہاں بالوں کو چھوٹا کرانے کے بارے میں پوچھیں کہ یہ درست ہے یا نہیں، تو بالوں کو چھوٹا کرانا عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ آن لائن کرکٹ ٹورنامنٹ کا حکم۔ عثمان صاحب منڈی بہاؤالدین سے پوچھتے ہیں، میں نے آپ کا یہ مسئلہ سنا تھا کہ اگر کرکٹ ٹورنامنٹ اس طرح کھیلا جائے کہ ایک ٹیم کو نہ جیتنے پر پیسے دیے جائیں اور نہ اس سے پیسے لیے جائیں تو وہ جائز ہے۔ کیا آن لائن کرکٹ میں بھی اس طرح ٹورنامنٹ جائز ہوں گے کہ ایک ایسی ٹیم رکھی جائے جس کو نہ تو کچھ دیا جائے نہ لیا جائے؟ جناب عثمان صاحب، یہ جو ویسے کرکٹ میں ٹورنامنٹ کھیلے جا رہے ہیں نا، اس میں تو دو مختلف ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں اور جو ٹیم جیت جاتی ہے سارا پیسہ اس کو دے دیا جاتا ہے، تو یہ جوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اس کا ایک ہیلہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جائز ہو جائے گا، جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں زمانے جاہلیت میں گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، پیسے لگاتے تھے، جو جیت جاتا تھا اس کو انعام ملتا تھا۔ اس کا ایک ہیلہ حدیث میں ہے کہ ایک محلل داخل کیا جائے۔ وہ محلل کیا کرے گا؟ ایک ایسا گھڑ سوار درمیان میں آئے گا جس کا پیسہ نہیں لگا ہوگا اور اس کے جیتنے کا بھی امکان ہوگا، ہارنے کا بھی امکان ہوگا۔ تو یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ٹیم درمیان میں آ جاتی ہے جو پیسے نہ لگائے اور وہ ٹیم اتنی کمزور بھی نہ ہو کہ یقین ہو کہ یہ ہارے گی، بلکہ اس کے جیتنے کا بھی امکان ہو، تو ایسی ٹیم اگر شامل کر لی جائے تو یہ معاملہ جوئے کی تعریف سے بہرحال نکل جاتا ہے۔ تو آن لائن کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس میں ایک ایسی ٹیم کو شامل کر لیا جائے یا ایسے فرد کو شامل کر لیا جائے جس کے جیتنے کا بھی امکان ہو اور ہارنے کا بھی امکان ہو، یعنی وہ کھیلنا جانتا بھی ہو، تو پھر اس سے یہ معاملہ جوئے کی فہرست سے بہرحال باہر نکل جائے گا۔ لیکن اس میں ایک خرابی بہرحال یہ ہے کہ جب ہم ویسے کرکٹ کھیلتے ہیں تو تھوڑی بہت جسمانی ورزش ہوتی ہے۔ آن لائن کرکٹ کی بات آپ اگر کوئی ویڈیو گیم ہے تو یہ ایک لہو و لعب ہے، اس سے بہرحال اجتناب ضروری ہے، لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا۔ اور ہم تو اس کرکٹ کے بھی کافی حد تک خلاف ہیں، اگرچہ اس میں جسمانی ورزش ہوتی ہے لیکن ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انٹرنیٹ پہ آپ صرف ویڈیو گیم میں لوگوں کو مشغول کر رہے ہیں تو وہ تو جسمانی ورزش بھی نہیں ہوتی، تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کام اتنا اچھا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی اور چیز میں آدمی اپنا ٹائم لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ تو آپ کو بھی چاہیے قوم کے لیے مفید کام کریں، ایسی لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں حرام نہیں کہہ رہا، جائز بہرحال ہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ دادا کے بعد والد کا انتقال ہوا، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے دادا کا انتقال 2009 میں ہوا تھا۔ ان کا ایک مکان تھا جس کی وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، جبکہ میرے والد کا انتقال 2014 میں اور میری دادی کا انتقال 2017 میں ہوا۔ ہم 3 بھائی ہیں اور میرے 2 چچا ہیں۔ میرے دادا کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس صورت میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ واہ بھائی واہ بھائی، جب آپ کے دادا کا انتقال 2009 میں ہوا تھا نا، تو ان کا جو مکان تھا وہ مکان، اس مکان میں آپ کی دادی کا بھی حصہ تھا، 8واں حصہ یعنی 12.5%، اور باقی سارا آپ کے والد کا تھا۔ اگر آپ کے والد، اچھا آپ کے 2 چچا بھی ہیں، تو آپ کے والد اور 2 چچا یعنی یہ آپ کے دادا کے 3 بیٹے تھے۔ تو ہونا یہ تھا کہ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد 12.5% آپ کی دادی کا تھا، اور باقی سارا آپ کے ابا اور آپ کے 2 عدد چچا، یعنی 3 حصوں میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے، جو بچ جائے گا۔ پھر آپ کے والد کا بھی 2014 میں انتقال ہو گیا۔ تو جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو جو آپ کے ابا کا حصہ تھا وہ پھر آپ کی والدہ کو 12.5%، اور باقی سارا آپ 3 بھائیوں کا ہے اس میں، کیونکہ آپ کے کوئی بہن نہیں ہے، جیسے کہ سوال سے یہ لگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی۔ اور دادی کا انتقال 2017 میں ہوا، تو دادی کا جو حصہ تھا نا، جو ان کو دادا سے 12.5% ملنا تھا، وہ دادی کا حصہ پھر ان کی اولاد میں یعنی ان کے بیٹوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا، یعنی آپ کے 2 عدد چچا اور آپ کے ابو کا حصہ اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ابو آپ کی دادی سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو ان کا حصہ کینسل ہو گیا۔ تو دادی کو جو ملنے والا حصہ تھا وہ آپ کے 2 عدد جو چچا ہیں ابھی، ان چچاؤں کو بھی میرا سلام پہنچا دیے گا، اور ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں آپ کہ وہ دادی کا جو حصہ ہے وہ آپ کے دونوں چچاؤں کو پورا مل جائے گا، برابر۔